پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالوورز کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری آئی ہے، عمران خان صاحب نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پاکستان تحریک انصاف کا صدر بنا دیا۔ اتنی تیزی سے ترقی جو ہے نا وہ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب نااہل ہو گئے، سیکنڈ ان کمانڈ کون بنتا ہے؟ چیئرمین کے بعد پارٹی کا صدر۔ عمران خان صاحب کا نعرہ ذہن میں آئے گا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، انہوں نے سلوٹ مار رہے ہیں۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی مگر عمران خان نے غلطی کر دی ہے۔ صدر الوی کے ذریعے عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، مگر خان صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے ان تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہم نے ایک جو ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے، ایک انیشیٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور وہ ہے فیڈ اے فیملی۔ رمضان کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، ایک این جی او کے ساتھ 6000 روپیز، 6000 روپے کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھی اس کے اندر کنٹریبیوشنز کر سکتے ہیں، اور یہ پوری اس کی ایک لسٹ ہے جو اشیاء ہم نے خریدنی ہیں۔ تو اس کے لیے اکاؤنٹ نمبرز جو ہیں وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس اکاؤنٹ نمبر پہ، اور جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ جو نیچے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے اندر ڈونیشنز دے سکتے ہیں۔ میں ایک خوشخبری بھی یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ صرف ایک دن کے اندر ابھی تک ہم نے جو فنڈز اکٹھے کیے ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ فیملیز کے لیے ہم پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ویسے میں بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ میں اتنی جلدی جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے پیسے اکٹھے کر سکوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں جب میں نے وہ فگر دیکھا کہ میں نے اب 100 فیملیز کو بھی میں نے کراس کر لیا ہے، تو میری آنکھوں میں یقین کیجئے کہ آنسو آگے تھے کہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا میرے پہ اعتبار کرتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے پہلے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنا یہ جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے 100 فیملیز کے لیے کروں گا، لیکن مجھے ایک دن میں ایسا رسپانس ملا ہے۔ میرا اب اگلا ٹارگٹ ہے کہ میں نے کم سے کم 500 فیملیز کے لیے جو ہے وہ یہ میں نے راشن اکٹھا کرنا ہے، اور میں نے 500 فیملیز کے لیے جو ہے رمضان کے اندر ان کو راشن ایک دینا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے۔ تو اگر آپ صرف تھوڑا سا اس میں آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے 1 منٹ کے لیے اپنا موبائل اٹھانا ہے، اکاؤنٹ نمبرز ہم نے دیے ہوئے، اس کے اندر اگر آپ 6000 روپے یا جتنی بھی فیملیز کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے، آپ یقین کیجئے کہ مجھے 500 روپے سے لے کے وہاں پہ لاکھوں کے اندر بھی لوگوں نے مجھے پیسے بھیجے ہیں، اور بہت سے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم ریمیٹنس کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ریمیٹنس جب آپ کرتے ہیں اس میں 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں، تو کئی فنڈز جو ہیں آن دیئر وے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے گا، اور میں پہلے ہی ایڈوانس میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اب آئیے ذرا کچھ خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ اور سوری، ایک اور بات صرف میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، میں پہلی دفعہ زندگی میں جو ہے وہ ایسی ڈرائیو کر رہا ہوں، تو یہ ذرا ٹیکنیکلٹیز مجھے نہیں پتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے بھی جائز کیش اور ایزی لوڈ کے لیے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے کہ آپ اپنے فنڈز جو ہیں وہ وہاں پہ بھی ٹرانسفر کر سکیں، لیکن ابھی میرے پاس صرف اکاؤنٹ نمبر ہی ہے۔ خبروں کی طرف آتے ہیں جناب۔ تو خبر یہ ہے جناب، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالوورز کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری آئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ اب صدر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، جب انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی تو اس میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا سوائے اس بات کے کہ جناب ان کو صدر بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس وقت پرویز الہی صاحب نے نا آرام سے ان کے کان میں کہا تھا صدر والی غلط کرو، تو پھر فواد چودھری صاحب نے اس وقت جو ہے وہ اعلان کیا، ہاں جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ صدر بنائیں گے۔ تو میں اس پہ ذرا 4-5 مختلف پوائنٹس رکھنا چاہوں گا۔ ایک ظاہری بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ایک نہیں، ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر جو ہے ماضی کے اندر ان کے بیانات موجود ہیں جہاں پہ وہ انہی صدر صاحب کو جو ہے، جو ان کے جماعت کے اب صدر ہیں، ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ تو ماضی کے بیانات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پاکستان تحریک انصاف کا صدر بنا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو۔ دوسری بات یہ کہ جن کو صدر بنایا ہے وہی صدر آج سے تقریباً کوئی میرے خیال میں پورے تقریباً 1 سال پہلے تک، بالکل 1 سال ہو گیا اس بات کو، 1 سال پہلے تک اپنے پارٹی کے اسی چیئرمین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب اس کی جو ہے نیپیاں کب تک بدلتے رہیں گے۔
صرف 1 سال ہوا ہے ابھی. مہر بخاری صاحبہ کو انہوں نے وہ انٹرویو دیا تھا, اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کلمات کہے تھے. تو ایک جگہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور ایک جگہ نیپیاں بدلوانے کے لیے جن کو کہا جا رہا تھا, ان کے بارے میں یہ انہوں نے خیالات جو ہیں وہ عرض کیے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ میرا خیال میں پرویز الہی صاحب نے نا ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے, اور میں چاہوں گا میرا خیال میں کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ چیک کرنا چاہیے. مونس الہی صاحب کو چاہیے اس کو چیک کریں. میرا خیال میں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ صرف 15 دن کے اندر 15 دن ہوئے ہیں, ہم نے بیٹھ کے چیک کیا کہ 15 دن ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے ہوئے, اور 15 دن کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اس جماعت کا صدر بنا دیا گیا. مطلب یہ اتنی تیزی سے ترقی جو ہے نا وہ کسی نے نہیں کی ہوگی کہ آپ نے یہاں پہ آپ شامل ہوئے اور مہینہ بھی نہیں گزرا بلکہ آدھا مہینہ گزرا ہے اور آپ پارٹی کے ماشاءاللہ صدر بن گئے. لیکن میں اسی چیز کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ جو پارٹی کے دیگر رہنما ہیں, مثال کے طور پہ اس سارے معاملے کے اندر فواد چودھری صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, عثمان بزدار صاحب ہیں, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, کیا سوچتے ہوں گے وہ, کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اس شخص کے لیے کتنے سال لگا دیے, یہاں پہ کتنے سالوں سے ہم یہاں پہ ہیں, اس شخص کی خاطر ہم جیل بھی گئے, ابھی ریسنٹلی اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جیل بھی گئے تھے, اور وہ شخص جسے ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے اس جماعت میں آئے ہوئے, آپ نے اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا. تو اور ماشاءاللہ یہ جو ابھی جیل بھرو تحریک جو شروع ہوئی تھی اس میں پرویز الہی صاحب نہیں اندر گئے, انہوں نے کہا بھائی نہ کما واسطے میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو نہ وہ گئے نہ ان کے صاحبزادے گئے, دونوں نہیں گئے. تو میں صرف سوچ رہا ہوں کہ یہ جو 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے اس پہ کیا گزری ہوگی. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساری چیز کے اندر کہ بھائی وہ جو موروثی سیاست کا ہمیں جو بھاشن دیا جاتا تھا, تو یہاں پہ جب پرویز الہی صاحب اپنے صاحبزادے کو پروموٹ کریں گے اور ان کو اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر بٹھائیں گے تو موروثی سیاست تیل لینے چلی جائے گی. اس کا کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں کیا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں تو پرویز الہی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر آئے ہیں. یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں اسی جنرل باجوہ نے فون کیا تو جنرل باجوہ نے سانو آیا کیا, جبکہ میرے پاس ویسے اطلاعات ڈفرینٹ ہیں. لیکن چلیں میں پرویز الہی صاحب کا جو سٹانس ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں. تو بھائی آپ تو عمران خان صاحب تو دنیا جہان کا سب کچھ برا بھلا جو ہے وہ جنرل باجوہ کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کے جو پارٹی کے صدر ہیں جن کو ابھی آپ نے صدر بنایا ہے, یہ چیئرمین صاحب کی لائن کو فالو کریں گے؟ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی بھی ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو سب کچھ کہتے ہیں. بلکہ وہ تو یہاں تک نہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈرٹی ہیری نے یہ کر دیا تو ڈرٹی ہیری نے وہ کر دیا. تو پرویز الہی صاحب نے تو ساری زندگی جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے, مطلب چرنوں میں بیٹھ کے سیاست کی ہے. تو اب کس طرح چلنا ہے, آگے کس طرح چلنا ہے اس ساری چیز کے اندر؟ بہت سے لوگ مطلب جو تجزیہ کار ہیں, جو ہم لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, سیاسی معاملات کے اوپر بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ موو انہوں نے کی ہے, کیونکہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یا کسی آنے والے ہفتوں نہیں تو مہینوں کے اندر, اگر ایک بہت بڑا اگر ہے اس کے اندر کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہو گئے اور نااہل ہونے کی وجہ سے پارٹی چیئرمین شپ بھی نہ رہی, کیونکہ اگر آپ نااہل ہوئے تو پارٹی چیئرمین شپ بھی جاتی ہے, تو 2nd ان کمانڈ کون بنتا ہے چیئرمین کے بعد؟ پارٹی کا صدر. تو پوری کی پوری پارٹی تو جھولی میں آ کے گر جائے گی پرویز الہی صاحب کے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں سب سے آخر میں مطلب کہنا چاہوں گا اس سارے کیس کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کی جتنی یہ یوتھ ہے, یہ جتنا بھی ینگسٹر ہے جو فالو کرتا رہا ہے عمران خان صاحب کو, مجھے ذرا بتائیں گے کہ کیسا محسوس ہوگا کہ آپ لوگوں نے تو بنانا تھا نیا پاکستان, تو اے پرویز الہی صاحب کو صدر بنا کے آپ تو 1980 کے پاکستان میں چلے گئے, کیونکہ موروثی سیاست کی سب سے اعلیٰ مثال تو پرویز الہی صاحب ہیں. تو موروثیت کا چلتا پھرتا ماڈل تو آپ نے خود بیٹھ کے اپنا پارٹی کا صدر بنا دیا. اور آپ جو رستہ ہے, جو ماشاءاللہ رستہ چلا ہے, وہ یہ سیٹ جو ہے, یہ جو صدارت کی سیٹ ہے, یہ ایک زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب کے پاس ہوتی تھی. ایک بہادر آدمی ہاشمی ہاشمی, یہ نعرے مارا کرتے تھے جاوید ہاشمی کے لیے. تو اس کرسی کے اوپر اب کون آ کے براجمان ہوا ہے؟ پرویز الہی.
ٹھیک ہے. اور آج آپ لوگ جتنے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن رہے ہیں کہ جی ساڈے تو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے، خبردار، بس بہت ہو گیا، اس طرح نہیں ہوگا اور یوں ہوگا تو وہ ہوگا. یہ کاف لیگ جب پرویز مشرف کے دور کے اندر بیٹھی ہوئی تھی نا اور حکمرانی کر رہی تھی، تو یہی پرویز الہی صاحب مشرف صاحب کے دور کے اندر وزیر اعلیٰ تھے. اور جب یہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جناب پرویز مشرف نے یہ ظلم کر دیا تو وہ ظلم کر دیا تو این آر او دے دیا تو یہ کر دیا، اس پورے سیٹ اپ کے اندر پرویز الہی صاحب ایک حصہ تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو تضادات سے بھرپور تعیناتی ہے یہ جو ہوئی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے پرویز الہی صاحب کا. میں ایک منٹ کے لیے نا ہنستا ہوں اس بات کے اوپر کہ کیا قسمت پائی ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں نے کہ پہلے عثمان بزار نو سلوٹا مارتے سن تے ہن پرویز الہی دی باری ہے، ہن پرویز الہی صاحب نے سلوٹا. اور جب پرویز الہی صاحب کو یہ سلوٹ ماریں گے نا تو کہیں دور دماغ کے اندر جو ہے نا عمران خان صاحب کا نعرہ ذہن میں آئے گا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، انہوں نے سلوٹ مار رہے ہیں. بڑا مزہ آنا ہے، سیریسلی بہت مزہ آنا ہے، کمال موو کی ہے. بلکہ میں ایکچولی دیکھ رہا تھا کہ اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی جو ہیں پی ٹی آئی کے صدر بن گئے، ابھی سمجھ نہیں آئے گی مگر عمران خان نے غلطی کر دی ہے. عمران ریاض خان صاحب کا ویسے سٹانس جو ہے وہ اس باپ بیٹا کے حوالے سے جو ہے وہ ویسے ہی بڑا مطلب اینٹی رہا ہے پورے اس عرصے کے دوران. وہ مونس الہی کے ساتھ تو ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ سیدھی منہ ماری بھی ہوئی ہے، ڈائریکٹلی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ غلطی کر دی. بڑی کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی غلطی کو یا عمران خان صاحب کی غلطی کو پن پوائنٹ کریں، لیکن یہاں پہ وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ جناب پرویز الہی نے صدر بنا کے کتنی بڑی غلطی کرتی ہے. ویسے تو یہ 15 دن سے سب کو ہی پتا تھا کیونکہ اعلان ہوا تھا اس بات کا پریس کانفرنس کے اندر. یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا یہ تو کاغذی کارروائی تھی، لیکن چلیں ٹھیک ہے اب وہ ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. تو اب آپ نے نا کھچ کے سلوٹ مارنا ہے پرویز الہی صاحب کو، کھچ کے سلوٹ مارنا ہے جب بھی وہ آپ کو نظر آئیں گے. پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں نا صحیح طریقے سے ہاتھ یوں ہونا چاہیے، ٹھلا جات نہ کرنا، صحیح طریقے سے ہاتھ سیدھا کر کے سلوٹ مارنا ہے آپ نے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جتنے نیچے ہیں نشان محمود قریشی تو پرویز کھٹک تو اسد عمر، یہ سب کے سب سلوٹ مار رہے ہیں پرویز الہی نو. اتنا میں دس دیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف جو ہے وہ ایک پٹیشن کل فائل ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں پہ یہ کہا گیا جی پیمرا کی جانب سے جو ہے یہ پابندی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے رجسٹرار آفس کی جانب سے. تو اس کو چیلنج کیا گیا جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی عدالت کے اندر. تو انہوں نے جو ہے وہ رجسٹرار آفس نے بیسکلی کہا تھا کہ جی پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے پابندی کے حوالے سے اس کی مصدقہ کاپیز آپ نے نہیں لگائی ہیں ساتھ، یہ اعتراض لگایا گیا تھا. تو وہ اعتراض جو ہے برقرار رکھا گیا جج صاحب کی جانب سے بھی، اور اس کو نپٹا دیا گیا کہ نہیں جی پہلے آپ ان اعتراضات کو جو ہے وہ ختم کریں. ضروری ایکچولی اس لیے تھا یہ سب کچھ ان کے اوپر پابندی، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے عمران خان صاحب کو بالکل ٹی وی اسکرین سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، ان کے بارے میں ان کا کوئی بیان وغیرہ جو ہے وہ نشر نہیں کیا جا رہا. تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے وچ از رانگ، میں مطلب آئی وانٹ ٹو ٹیک اے پرنسپل اسٹانس آن دس، یہ غلط ہے. میں اس پہ پہلے بھی ویلاگس کے اندر اپنے یہ بات کہہ چکا ہوں. تو وہ اب کل جو ہے وہ ریلی نکالنے کا پروگرام ہے. انہوں نے زمان پاک سے تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم مجھے بتایا گیا، 1-1:30 بجے سے لے کے انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے اور داتا دربار کی سائڈ پہ جانا ہے. تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب وہاں پہ خطاب کر رہے ہوں گے تو وہ ٹی وی کے اوپر نشر نہیں ہو رہا ہوگا اگر تب تک کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ دیا تو اس وجہ سے دے وانٹ ٹو گیٹ دیٹ ریمووڈ ASAP، جلدی سے جلدی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک نیا شوشہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آیا ہے. کامران خان صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے انہوں نے کہا جی جنرل عاصم منیب ملک کی چوٹی کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ کل شب ملاقات میں انہوں نے بتایا انہوں نے صدر الوی کے ذریعے عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، مگر خان صاحب نہ مانے بلکہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. جنرل عاصم نے کہا وہ سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے. تو بیسکلی ان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی معاملات ہیں بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ان ایشوز کو ریزالو کریں بیٹھ کے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، البتہ میں آرمی چیف سے ملنے کے لیے تیار ہوں. یہ کامران خان صاحب نے خبر دی. تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے کسی ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. انہوں نے اس خبر کو غلط قرار دیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اور صحافیوں نے بھی جو ہے یہ خبر دی ہے کہ یہ ہوا ہے،
یہ عمران خان صاحب پہلے بھی جو جنرل باجوہ کے معاملے کے اندر بھی جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو بعد میں پتہ لگا تھا کہ جناب ایوان صدر میں جا کے ملنا ہے جا کے، لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے تھے، اس میں مانتے نہیں تھے، کیونکہ جلسوں میں بیٹھ کے میر جعفر میر صادق کر رہے تھے، ادھر جا کے ایوان صدر میں اسی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اس وقت جا کے کہتے تھے نہیں میں آپ کو تو میر صادق میر جعفر نہیں کہتا۔ بعد میں جب وہ 29 نومبر گزر گئی تو کہتے ہیں ہاں جی میں انہوں نہیں کہتا سی۔ تو یہ کمال ہے، یہ باہر سے جو ہے یہ کچھ اور ہوتے ہیں، اندر کھاتے جو ہے کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ خیر، اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے یہ غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام آج بذریعہ فواد چودھری موصول ہوا کہ غریدہ فاروقی اور دیگر صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا ہراسمنٹ ٹارگٹنگ میں قطعاً پی ٹی آئی نہ کبھی شامل تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ عمران خان نے ایسے واقعات کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور کڑی ہدایات کی ہیں کہ پی ٹی آئی سے وابستہ کوئی بھی ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یہ اقدام یقیناً قابل تحسین ہے۔ شکریہ خان صاحب، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں اور آپ سے ایسے ہی احساس ذمہ داری اور اپنے فالوورز کی رہنمائی کی امید ہے۔ یہ انہوں نے غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا کہ جی فواد چودھری صاحب نے عمران خان کا یہ پیغام جو ہے یہ بھجوایا۔ اچھا اس میں یہ لکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نہ تو کبھی شامل تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، یعنی ماضی میں بھی کبھی نہیں تھی، وہ اس بات کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ ایڈا کو سفید جھوٹ ہے، ایڈا کو سفید جھوٹ ہے۔ وہ جو اظہر مشوانی ہے، وہ جو آپ کا انہی کاموں کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ گالیاں دیتا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اس نے صحافیوں کو ڈائریکٹ مطلب گالیاں نکالی ہوئی ہیں اس نے، اور اس کو پھر جسٹیفائی بھی کیا کہ ہاں جی میں تو دیتا ہوں۔ اچھا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی تو ذرا ایک دن ذرا سامنے تے آتا اسی دساں کہ سانو کہڑیاں گالاں آندیاں نے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا جب وہ صحافیوں کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اور وہ تو کھلے عام نکال رہا ہے نا، وہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے چھپ کے اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے کیا کیا حرکتیں کرواتا ہے، وہ تو ایک کہانی کوئی ڈفرینٹ ہے نا۔ تو میں قربان جاؤں اس بات کے اوپر بھی کہ غریدہ فاروقی بھی جو ہے نا وہ اس بات کو مان کے کہ ہاں جی واقعی یہ گل ہے، فواد چودھری نے کہتا تو واقعی اسی طرح ہی ہوگا، خدا کو مانے کو خدا کے لیے، مطلب وہ انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا۔ آرگنائز کیمپینز، مطلب آسماء شرازی صاحبہ کے اگینسٹ کیا گندی لینگویج کے ساتھ ہیش ٹیگس چلائے گئے ہیں سارے ان کے فالوورز کی جانب سے، اور وہ کہاں سے آرکسٹریٹ ہوتی تھی سب جانتے ہیں اس بات کو۔ شہباز گل نے کیا بےہودہ قسم کی پریس کانفرنسیں کی ہوئی ہیں آسماء شرازی کے خلاف، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ پاکستان کی کون سی فیمیل اینکر ہے جو ان لوگوں کے شر سے کبھی بچی ہے؟ بلکہ اس کی ایک بڑی تازہ مثال میں آئرنی دیکھ رہا تھا کہ افسا کومل ہیں، یہ ڈان نیوز کے اوپر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب کی امیدوں کا محور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، ہے اور رہے گی، دیکھتے ہیں اس مستقل مزاجی سے فوج کو آواز دینے کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا مزید بند گلی میں دھکیلے جائیں گے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ فواد چودھری صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ان کو؟ آپ سب خود اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور باتیں ایسے فرماتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی انقلابی ہو، اپنا قد دے کر بات کرنی چاہیے، جعلی لبرل۔ یہ فواد چودھری صاحب افسا کومل کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں دونوں کو جانتا ہوں، میں افسا کومل اور فواد چودھری کو دونوں کو جانتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب آپ سے ویسے بہتر ہی لبرل ہے، اگر لبرل کی بات کی جائے نا تو افسا کومل کم از کم آپ سے زیادہ روشن خیال اور آپ سے زیادہ لبرل ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اگر آپ کو کبھی لسٹ چاہیے ہوگی نا کہ اشاروں کے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ کون کون سے صحافی ناچتے ہیں، کھبے سجے دیکھیے گا، کھبے سجے دیکھیے گا، اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے میرے ساتھ فواد چودھری صاحب یہ بات کیجیے گا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر کون کون سے صحافی ناچتے ہیں؟ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آج بھی آپ کے صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی صحافی ہیں جو بیٹھ کے آپ کو کہتے رہے جی سانو فائلیں دکھاندے سن، آپ کو بھی دکھائی دو، آپ کو بھی دکھائی دو، آپ کو بھی دکھائی۔ یہ وہ ساری لسٹیں ہیں، وہ خود منہ سے مانتے ہیں کہ ہاں جی ہم ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، کہ وہ ہمیں فائلیں دکھاتے تھے۔ افسا کومل نے آج تک کبھی یہ بات کہی ہے؟ آپ نے یہ، میں اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا غریدہ فاروقی جو ہے وہ کتنی بھولی ہیں کہ ایک منٹ میں جو ہے فواد چودھری کی بات مان گئی کہ ہاں جی فواد چودھری کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ افسا کومل کے اوپر آپ نے اس قسم کی بات، وہ نیا اس نے ابھی پروگرام شروع کیا ہے افسا کومل نے، ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے اس کو، شی از اے ینگ گرل، شی از لرننگ، ٹھیک ہے، وہ یہ ٹرولنگ وغیرہ کے اندر وہ نہیں اس طرح، ویسے وہ جیو میں پہلے خبریں پڑھتی تھیں، ظاہری بات ہے سلسلہ تو وہاں سے چل رہا ہوگا، بٹ اسٹل واز دس the way to talk to someone؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کسی صحافی کے خلاف اس طرح کی بات نہیں ہوگی، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر ناچتی ہوں گی۔ اور آپ جن چینلوں کو جو چینل آپ کو بہت پسند ہے، جہاں اڑ کے آپ جاتے ہیں وہاں پہ پروگرامز کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر وہ نہیں ناچتے رہے؟
آئیں میرے سامنے آئیں. میں فواد چوہدری صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. لے نام لینا شروع کریں کون کون سے لوگ جو ہیں, کون کون سے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر جو ہے صحافت کرتے ہیں. آئیں میرے سامنے بیٹھیں, میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں, آپ بھی ہاتھ رکھیں. بالکل بالکل ایمانی بات ہوگی یہاں پہ. اور آف آل دا پیپل فواد چوہدری صاحب یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتا ہے تو کون نہیں ناچتا. عجیب بات ہے یار, سیریسلی عجیب بات ہے. یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. ویسے خبریں اور بھی ہیں, بات پھر لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.